الرحیم. ہماری گفتگو لباس مصلی میں تھی. لباس مصلی میں کچھ لباس کے شرائط انہوں نے آپ کو بتائے کہ وہ لباس پاک ہونا چاہیے، وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، غیر معقول اللحم کی جو ہے کیا کھال وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ مرد کو کیا چھپانا ہے، عورت کو کیا چھپانا ہے. آج کنیز کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اگر کنیز نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے سر کا ڈھانپنا واجب نہیں ہے، یعنی وہ ننگے سر بھی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. پھر کنیز کی انہوں نے اقسام بنائی ہیں. کنیز ایک جو ہے کیا ہے، وہ کنیز محضہ ہوتی ہے. کنیز محضہ اس کنیز کو کہتے ہیں جس کو آزادی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، خالص کنیز ہے. ایک کنیز مبعضہ ہوتی ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ کنیز ہے، کچھ حصہ آزاد ہے. اس مبعضہ کو آپ مکاتبہ بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، یعنی اس نے مولا کے ساتھ کوئی کتابت کی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اتنے پیسے دیتی جاؤں گی، میں آزاد ہوتی جاؤں گی. ایک کنیز مدبرہ ہوتی ہے. مدبرہ اس کنیز کو کہتے ہیں جسے مولا کہتا ہے انت حرۃ دبر وفاتی، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو. ایک کنیز ام ولد ہوتی ہے. ام ولد اس کنیز کو کہتے ہیں علیکم السلام سے سائیں دھنی بخشا وٹ تھا. ایک کنیز وہ ہوتی ہے کہ جس نے آ کے مولا کے پاس بچہ پیدا کیا ہوتا ہے، جسے ام ولد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عام طور پر کہتے ہیں کوئی بھی کنیز ہو بہرحال وہ ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ چھوٹی بچی جو پریکٹس کرتی ہے نماز پڑھنے کی، وہ بھی ننگے سر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. بات واضح ہو گئی. اس کے بعد جناب جو ہے کیا ہے، لباس کے مستحبات اور مکروہات شروع کرتے ہیں. واجبات گویا کے ختم. ایک نعل عربیہ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ عربی جوتا، لفظی ترجمہ یہ ہے عربی جوتا. وہ جوراب ٹائپ کا ہوتا ہے. فرماتے مستحب ہے کہ وہ پہن کر پھر آپ نماز پڑھیں. نعل عربیہ کو شاید ہم پاکستانیوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہم بھی یہ کتاب میں پڑھتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں آتی ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب مستحب ہے کہ آپ نماز میں کالے کپڑے کو ترک کریں. کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. البتہ ابا کی اجازت ہے. ابا یہ جو ہم مولوی لوگ پہنتے ہیں، یا شال جو کندھوں میں لپیٹتے ہیں سردی وغیرہ میں، وہ بھی کالی ہو تو کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ خود ابا پہننا تو ثواب ہے. ٹھیک ہے. مولوی کے لیے بھی، غیر مولوی کے لیے بھی. اس میں رنگ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جس رنگ کی ہو وہ چل سکتی ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب مکروہ ہے. اب مکروہات میں شروع ہو گئے کہ اگر آپ امامہ پہنتے ہیں تو تحت الحنک کو ترک کرنا مکروہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی تحت الحنک کے ساتھ آپ کو امامہ پہننا چاہیے. مطلقہ امام کے لیے بھی اور معموم کے لیے بھی. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص امامہ پہنتا ہے اور تحت الحنک نہیں چھوڑتا تو اس کو لا علاج بیماری کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہیے، یعنی وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کو الزام اور جو تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ پاکائی کا خیال نہیں رکھتی، طہارت کا خیال نہیں رکھتی، تو اس عورت کے کپڑے پہن کر کوئی دوسری نماز پڑھے تو یہ بھی جو کیا ہے جناب مکروہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عورت کے لیے شرط ہے، یا اگر کوئی مرد بھی پاکائی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتا ہے اس کے کپڑوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. فرماتے ہیں بظاہر جو ہے کیا ہے مرد کے لیے بھی یہ بات ہونی چاہیے. تنگ لباس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اگر کمر کے بیچ میں آپ کپڑا باندھیں، جیسے ہمارے ملاکھڑا ہوتا ہے، مل لوگ جو کمر میں باندھے، اس قسم کا جو ہے کیا ہے کمر باندھ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. باقی چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو عبارت میں پڑھ لیں گے. وَيَسْقُطُ سَتْرُ رَأْسِهِ، یہاں سے پڑھنا ہے بھائی. اور ساکت ہو جاتا ہے
सर का छुपाना। सर किसे कहते हैं? मुशाहिद, सिर्फ वो हिस्सा जिस पर बाल हैं। फरमाते हैं वह हुआ रकबतो फमा फौकहा, यहाँ पर सर से मुराद ये क्या है? गर्दन और गर्दन से ऊपर है। अनिल अमतल महजते, भाई ये सर का छुपाना किससे साकित है? वो कनीज जो खालिस कनीज है। अल्लती लम यनअतिक मिनहा शैउन, वो कनीज जिसे अभी कुछ हिस्सा भी आजाद नहीं हुआ है। वो इनकान तो मुदब्बरतन, अगर ये कनीज जो है क्या मुदब्बरा क्यों ना हो। मुदब्बरा किस कनीज को कहते हैं? मुदब्बरा उस कनीज को कहते हैं जिसे मौला कहे कि तू मेरे मरने के बाद आजाद है। और मुकातबतन मशरूततन, या मुकातबा मशरूता है। मुकातबा यानी जिसने अपने मौला के साथ किताबत की है कि मैं 1 लाख आपको अदा करूंगी, जब तक 1 लाख अदा न करूं तब तक मैं आजाद नहीं हूं। 90,000 भी आजाद अदा करे तो आजाद नहीं है, ये मशरूता है। या मुतलका लम तो अद्देशे, मुतलका जो है क्या है? ऐसी है कि जिसने किताबत तो की मैं पैसे दूंगी, लेकिन लम तो अद्देशेन, अभी तक 1 रुपया भी उसने अदा नहीं किया है। और उम्मा वलद, या वो क्या है? मौला से बच्चे की माँ बनी हुई हो। वलविन अतक मिनहा शैउन फकल हुर्रत, मैंने खारिज में तो ये शायद कहा कि अगर कुछ हिस्सा आजाद है तो वो भी नंगे सर पढ़ सकती है, कहते नहीं। वलविन अतक मिनहा शैउन, अगर उसका कुछ हिस्सा भी आजाद हो गया है तो फिर वो आजाद औरत के हुक्म में है। यानी जैसे मुशाहिद आजाद औरत को सर छुपाना वाजिब है, इसी तरीके से इसको भी सर छुपाना क्या है? वाजिब है। वह सबिया, और इसी तरीके से छोटी बच्ची, अल्लती लम तबलुग, वो बच्ची जो अभी बालिग नहीं हुई। वह तस्ह सलात और तमरीनन, तो ये नमाज पढ़े प्रैक्टिस वाली तो ये नमाज सही है। कैसे? मकशूफत रासे, सर इसका खुला हुआ हो तो। वला तजूज़ सलातो, ठीक है, और जायज नहीं है नमाज पढ़ना फीमा यस्तरो ज़हरल कदम, उस चीज में जो आपके पाँव के पुष्ट को छुपाता है। इल्ला मासाक, अलबत्ता हाँ अगर पिंडली वाला भी कुछ हिस्सा छुपा ले फिर तो उसके साथ पढ़ सकते हैं, सिर्फ पाँव को इधर छुपाए ये ठीक नहीं है। बहस युगती शैअन मिन्हो की मिल जाएगी साख की तरफ। बैठा साख तो लंबी है ना, पाँव से लेके घुटने तक ये पूरी साख है, पूरी साख को छुपाए कहते नहीं। शैअन मिन्हो, उससे थोड़ा सा हिस्सा छुपा ले। फौकल मफसल, मफसल किसे कहते हैं? जोड़ को अदा, ये मुरियो चुनाव, इससे थोड़ा ऊपर छुपा ले तो नमाज ठीक है। वो मुस्तनदुल मन ज़ईफ़ुन जिद्दन, भाई ये क्या हुआ? मेरी मर्जी है पाँव जाहिर करूं या छुपाऊं? कहते नहीं, एक रिवायत है ज़ईफ़ है जिद्दन इंतहाई। वल कौलु बिल जवाज़ कवियुन मतीन, जबकि जवाज वाला कौल जो है क्या है? कवि भी है और मतीन, साफ सुथरा कौल है। वह तुस्तहब सलातो फिन नअल अरबिया, और मुस्तहब है जनाब नमाज पढ़ना, ठीक है, अरबी जूती में। तअस्सी, इसमें तअस्सी यानी पैरवी करते हैं किसकी? रसूल अकरम की, वो भी नअल अरबी में पढ़ते थे। वह तर्को सूद, और मुस्तहब है कि काले कपड़े को जो क्या करें? तर्क करें। अदल अमामत वल किसाए, हाँ अमामा काला हो तो वो मकरू नहीं है। किसा, किसा का मतलब शाल, यहाँ इसको आप अबा की माना में ले लें, या जो चादर जो है क्या है जनाब ओढ़ते हैं, कमली जिसे कहते हैं, ठीक है। वल खुफ, और इसी तरीके से जूता, जूता तो नमाज में नहीं पहनते, कोई खास किस्म की चीज है जो पाँव में डाल के पढ़ते हैं, ठीक है। फला यकरहु सलातु फीहा, बस मकरूह नहीं है नमाज फीहा, इन 3 चीज में, ठीक है, भले ये काले कलर की क्यों ना हो। वइन कानल बयाज़ अफजल मुतलका, अगरचे सफेद कपड़ा अफजल है मुतलका, अम्मामे का भी सफेद हो तो अबा का भी सफेद हो तो खुफ का भी सफेद हो, यानी शलवार कमीज तो सफेद हो ही, लेकिन ये चीजें जिनके काले की इजाजत दी गई है, जिनका काला मकरू नहीं है, इसमें भी सफेद जो है अफजल है। वह तर्क सौब रकीक, और मुस्तहब है कि आप तर्क करें बिल्कुल बारीक कपड़े को, ऐसा बारीक न पहने कि जिससे आप जो है क्या है, अगर सब कुछ जाहिर होगा फिर तो नमाज ही बातिल हो जाएगी। सब कुछ जाहिर नहीं है लेकिन बारीक को तर्क करना चाहिए। अल्लज़ी ला यहकिल बदन, ऐसा बारीक जिससे जिस्म जाहिर नहीं होता है, ठीक है। वह इल्ला का मतलब क्या है?
بھائی نفی نفی اس بات ہوگا، لا تحقیق ظاہر نہیں ہوتا الا، ٹھیک ہے، یعنی اگر ظاہر ہو تو لم تصح، تو نماز صحیح نہیں ہوگی. وہ استعمال السماء، ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں کہ جناب مستحب ہے کہ جناب آپ کے کپڑے مشتمل السماء پر، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ والمشہور انہ الالتحاف بالازار وادخال طرفیہ تحت یدہ وجمعہما علی منکب واحد. بھائی یہ بھی اس پہ عطف کریں جناب، ترک و صوب رقیق و ترک و استعمال سما. آپ سما کو جو ہے کیا ہے وہ ترک کریں. یہ سما کیا ہے جناب؟ مشہور یہ ہے کہ الالتحاف و توجہ، میری طرف یہ دیکھیں، میں لفظوں میں شاید نہ سنا سکوں. یہ کپڑا دونوں کندھوں پہ ایسے رکھتے ہیں، دونوں کندھوں پہ آ گیا، ٹھیک. الالتحاف یعنی چھپانا، ٹھیک ہے. بالازار، ازار یعنی کسی کپڑے کے ذریعے، کسی جو ہے اس کے ذریعے، وہ ادخال طرفی ہے، اور اس ازار کے دونوں طرف داخل کر دیں، تحت یدہی اپنے ہاتھوں کے نیچے. بھائی یہ ایسے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دونوں کپڑے کے جو طرف ہیں ان کو رکھ دیں جمع کر کے ایک کندھے پر. یہ ایسے کر کے نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. مستحب ہے کہ اس کو کیا کریں؟ ترک کریں. وَيَكْرَهُ تَرْكُ التَّحَنُّكِ، اور تحنک کو ترک کرنا بھی یہ کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے، بلکہ تحنک ہونا چاہیے. ٹھیک، وہ ہوا یہ تحنک ہے کیا؟ ادارت جزء من الامامت، لپیٹنا امامے کا ایک حصہ تحت الحنک، گردن کے نیچے، ٹھیک ہے. مطلقاً یہ بھائی مستحب ہے، مشاہد مطلقاً، یعنی کس کے لیے؟ للامام وغیر الامام، امام کے لیے بھی اور معموم کے لیے بھی. کیوں؟ بقرینۃ القید فی ردا. بھائی میرے آگے ردا کا لفظ آئے گا، اس میں ہے کہ مستحب ہے امام کے لیے. اب اگر جو ہے کیا ہے یہ ترک تحنک والی بات بھی امام کے لیے ہوتی تو امام کا لفظ لگاتے. اس میں انہوں نے امام کا لفظ نہیں لکھا. ہاں ہاں بھائی یہ سمجھ، یہ اچھی لے لینا آپ، ٹھیک ہے، اچھی سی لے لیں ایک. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ، پھر فرماتے ہیں مطلقاً سے مراد ایک تو مشاہد یہ ہے کہ امام اور معموم دونوں کے لیے مستحب ہے کہ تحت الحنک رکھنی چاہیے. ممکن ہے اطلاق سے کچھ اور مراد لی ہو کہ بھائی تحت الحنک مطلقاً مستحب ہے، یعنی چاہے آپ نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو، یعنی عام حالات میں تقریر کر رہے ہیں تو بھی تحت الحنک ہونی چاہیے، بازار میں جا رہے ہیں تو بھی تحت الحنک ہونی چاہیے. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ، ممکن ہے مصنف نے ارادہ کیا ہو اطلاق کے ذریعے کس کا؟ ترکہ فی ای حال. بھائی مکروہ ہے تحنک کو ترک کرنا ہر حال میں، فی ای حال کان وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا، اگر کہ یہ نماز کی حالت میں نہ بھی ہو. لِإِطْلَاقِ نصوص، اس لیے کہ نصوص مطلق آئی ہیں کس کے بارے میں؟ بے استحباب ہی، استحباب ہی کی ضمیر بیٹھا کہاں جائے گی؟ تحنک کی طرف، کہ بھائی تحنک مستحب ہے. وہ تحذیر من ترک تحنک، اور ڈرایا گیا ہے اگر کوئی بندہ تحنک کو ترک کرتا ہے، کہ قول صادق علیہ السلام، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، من تأمم، یہ بھائی امامے والوں کے یوں سمجھے خبردار کر رہی ہے حدیث، جو بھی بندہ امامہ پہنے ولم یتحنک، اور تحنک نہ کرے، ٹھیک ہے، فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ، تو پھر اس کو ایسی بیماری لگے جس کی کوئی بھی دوا نہ ہو، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو یہ کسی کی بھی ملامت نہیں کرے مگر اپنی. یعنی یہ نہیں کہے کہ حکمرانوں نے کھانے ایسے کھلائے ہیں کہ ہم مریض ہو گئے، یہ نہ کہے کہ بورچی نے ہمیں کھانا ایسے کھلایا ہے کہ ہمیں مریض ہو گئے ہم، یہ نہ کہے کہ گھر میں کھانا اچھا نہیں پکتا، بلکہ یہ بیماری اس کو اس امامے کی وجہ سے لگی ہے. حتی ذهب صدوق الى عدم جواز ترک تحنک، یہاں تک کہ شیخ صدوق صاحب نے تو فتویٰ دے دی، سکندر صاحب، جائز نہیں ہے تحنک کو ترک کرنا نماز میں، ٹھیک ہے. وہ
ترک ردا، یہ بھی بیٹا یکرہ پہ عطف ہے، مکروہ ہے ردا کو ترک کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ردا پہنی چاہیے یا نہیں پہنی چاہیے مشاہد؟ اچھا ترک کرنا مکروہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں پہننا چاہیے. وہ ثوبن، یہ ردا کیا ہے؟ ایک کپڑا. او ما یقوم مقام الکپڑا، کپڑا ہو یا ایسی چیز جو کپڑے کے قائم مقام ہو، مثلا اور کچھ نہیں تو ایک بوری. ہاں بوری اٹھاؤ، ٹھیک ہے، یجعل علی منکبین، وہ اپنے کندھوں پہ رکھ دو، ٹھیک ہے. ثم، ٹھیک ہے، ثم یرد ما علی الایسر علی الایمن، پھر لوٹا دے وہ کپڑے کا حصہ جو اس کے الٹے کندھے پہ وہ سیدھے کندھے پہ. بھائی میری طرف دیکھیں. اب یہ درس ویڈیو ہوتا تو آرام سے سمجھ میں آتا، آڈیو میں شاید سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے. یہ اس طریقے سے کپڑا رکھا، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ردا. اب میرا الٹا کندھا کون سا ہے؟ شاباش، یہ الٹا کندھا ہے. پھر یہ جو ہے ایسے کر کے اس کو ایسے رکھ دیں. ہاں یہ میرا کون سا ہاتھ ہے؟ ٹھیک ہے، اس طریقے سے لپیٹ کے رکھ دے. یہ کس کے لیے مستحب ہے یا یہ کس کے لیے مکروہ ہے؟ للامام. یہاں دیکھیں امام کی قید لگائی، جبکہ ترک تحنک میں امام کی قید نہیں لگائی تھی. اما غیر الامام، لیکن غیر امام کا کیا حکم ہے؟ من المصلین فیستحب له ردا. ہاں اس کے لیے ردا مستحب ہے لیکن ترک کرنا مکروہ نہیں ہے. اگر امام پہنے تو مستحب، اگر ترک کرے تو مکروہ. معموم کے لیے پہنے تو مستحب لیکن اگر ترک کر تو کوئی مکروہ نہیں ہے. ولیکن لا یکرہ ترکہ، لیکن مکروہ نہیں ہے ترک ردا کو ترک کرنا. بل یکون خلاف الاولا. بیٹا یکون میں ایک ضمیر ہے مشاہد جو پلٹ رہی ہے ترک کی طرف، بلکہ یہ ترک ردا جو ہے اولا کے خلاف ہوگا. والنقاب للمرأۃ، اور مکروہ ہے عورت کے لیے نقاب نکالنا. نقاب بھائی آج کل جو یہ اپنے منہ اور ناک پہ جو ہے کپڑا باندھتی ہیں، نماز میں یہ مکروہ ہے. ویسے کی بات ہم نہیں کر رہے، ہماری گفتگو کس میں ہے؟ لباس مصلی میں. وہ لسام، ٹھیک ہے، لسام جس کو سندھی میں آتا ہے بٹ، یعنی مرد کا اپنے منہ اور ناک کے اوپر کپڑا لپیٹنا. لہما اے للرجل والمرأۃ، مرد کے لیے بھی یہ مکروہ ہے، عورت کے لیے بھی. عورت اگر اپنے منہ اور ناک کے اوپر کپڑا لپیٹے تو اس کو عربی میں نقاب بولتے ہیں، اور اگر مرد لپیٹے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ لسام بولتے ہیں. وَإِنَّمَا يَكْرَهَانِ، ہاں یہ دونوں مکروہ ہیں، یعنی عورت کا بھی منہ بند کرنا، مرد کا بھی، ٹھیک ہے. اذا لم يمنع شيئا من واجبات القراءة، جب قراءت میں سے کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے. لیکن اگر واہ، آپ واہ کے لیے منہ کھولنا چاہتے ہیں، یہ کپڑا ایسا آپ نے کھینچ کے باندھا ہے کہ آپ کا منہ کھل ہی نہیں سکتا، پھر فَإِن مَنَعَ الْقِرَاءَةَ، اگر یہ قراءت کے لیے مانع ہوں، حرما، دونوں حرام ہیں. وفی حکمہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قراءت کی طرف. اور قراءت کے حکم میں ہے الاذکار الواجبۃ، وہ اذکار جو واجب ہیں. مشاہد وہ کون سے اذکار واجب ہوتے ہیں؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے کا ذکر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو خیر واجب نہیں ہے، برحال واجب ذکر کی بات ہے. وتکرہ الصلاۃ، اور مکروہ ہے جناب نماز، فی ثوب المتہم بالنجاست، متہم آگے چلیں، عورت بچ گئی، یعنی جس پر بھی تہمت ہے نجاست کی، اس کے کپڑے میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اول غصب، یا جس پر یہ الزام ہے کہ یہ تو بھائی ہمیشہ غصب کرتا ہے، جاتا ہے تو مثلا خیر پور جاتا ہے، جو بنیوں کی دکانیں ہوتی ہے ان سے کپڑے ایسے چھین کے لے آتا ہے. وہ پھر ثوب ذی تماثیل، اور اسی طریقے سے وہ تصویر، وہ لباس جس پر تصویریں چھپی ہوئی ہوں. آج کل تو فیشن ہو گیا نا، کوئی کسی ریسلر کو پسند کرتا ہے تو اس کی جیکٹ پہ ریسلر کی تصویر ہے، کوئی کسی کرکٹر کو پسند کرتا ہے تو اس کی جیکٹ پہ اس کی تصویر، ایسی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے.
فرماتے ہیں تماثیل یعنی تصاویر اعم من کونہا مثال حیوان وغیر حیوان، حیوان کی مثال ہو، شیر کی تصویر ہو، ٹھیک ہے، یا غیر شیر کی تصویر ہو، چاند کی، سورج کی تصویر ہو، او خاتم فی صورت حیوان، یا ایسی انگوٹھی میں نماز پڑھنا جس میں کسی جو ہے کیا حیوان کی تصویر ہو، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا مَا يَؤُمُّ الْمِثَالَ، کہتے ہیں ویسے بھائی مثال بت کو کہتے ہیں، تصویر اور چیز ہوتی ہے، تصویر پہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کے ناک بازو نظر نہیں آئیں گے، مثال پہ لگائیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ اس کی ناک ہے، یہ اس کی کان ہے۔ کہتے ہیں ممکن ہے مصنف نے ارادہ کیا ہو بہا اس صورت سے ما یعم المثال، جو مثال کو بھی جو ہے کیا شامل ہے۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ عکس غیر حیوان کو۔ وہ غائر بینہما، بھائی یہ عجیب ہے، اوپر آپ نے تماثیل کا لفظ کہا، پھر یہاں صورت کہتے ہیں، حالانکہ مقصد تو تقریباً دونوں کا ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں وہ غائر بینہما تفنن، یہ فن کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں بھی اتنا عربی سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی چیز کے دو دو تین تین لفظ پیش کر سکتا ہوں۔ والاول اوفق للمغایرۃ، حالانکہ پہلا اگر ہم مراد لیں تو وہ بہتر ہے۔ بیٹا پہلے سے مراد کیا ہے؟ تماثیل کا مراد ہے عکس غیر حیوان، اور صورت کے مطلب ہے حیوان کی تصویر، اور قبائل مشدودہ، اور اسی طریقے سے مکروہ ہے جناب نماز پڑھیں آپ قبا میں، جو قبا باندھی ہوئی ہو، آپ نے قبا کیا کی ہوئی ہو، آپ نے باندھی، جیسے بیلٹ باندھتے پینٹ والے، ٹھیک ہے، ایسے آپ نے قبا کو باندھ دیا ہے، یہاں گرہ لگا دی ہے۔ فی غیر الحرب، البتہ غیر جنگ میں یا مکروہ، جنگ میں باندھی ہوئی ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ المشہور قال شیخ، کہا ہے شیخ توسی نے، ذکرہ علی بن بابوے، ذکر کیا ہے علی ابن بابوے نے اس قبائے مشدودہ کی بات کو، وسمعناہ من الشیوخ، اور ہم نے اساتید سے بھی سنا ہے کہ قبا کا باندھنا مکروہ ہے نماز میں، مذاکرتاً، جب وہ آپس میں کیا کرتے تھے، کچہری کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ وَلَمْ أَجِدْ بِهِ خَبَرًا مُسْنَدًا، لیکن اس کے بارے میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جو حدیث جو ہے کیا ہے مستند ہو، جس کی طرف میں اس مسئلے کا جو ہے حوالہ دے سکوں۔ قال المصنف فی ذکرہ، کہا ہے مصنف صاحب نے کتاب ذکرہ میں، بعد حکایت قول شیخ توسی کے قول کے حکایت کے بعد، قلت قد روى العامہ، میں نے کہا کہ سنی نے روایت کی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يصلي احدكم وهو محزم، نبی کریم نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو در حالی کہ تمہاری کمر باندھی ہوئی ہو۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو محزم کا لفظ ہے کنایۃ عن شد الوسط، شد ہی الوسط، یہ کنایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیچ کو باندھے۔ بھائی بیچ کیا ہے؟ تقریباً کمر کو بیچ کہتے ہیں۔ والظاہر استدراکہ لذکر الحدیث، کہتے ہیں دیکھیں پہلے قول کا شیخ کا قول نقل کیا سکندر، اس کے بعد پھر سنیوں کی روایت نقل کی، گویا کہ استدراک کیا، یعنی بات سے بات نکالی، پہلے قول شیخ سے نقل کیا، اس کے بعد روایت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جعلہ دلیلا علی کراہۃ القباء المشدود، کہ یہ اس حدیث کو قرار دے کہ یہ دلیل ہے کہ بھائی مکروہ ہے باندھی ہوئی قبا۔ وہ بعید، یہ بات بھائی بعید ہے، کمر کا باندھنا الگ چیز ہے، قبا کا باندھنا الگ چیز ہے۔ وَنَقَلَ فِي الْبَيَانِ عَنِ شیخ کراہۃ شد الوسط، اور نقل کیا ہے مصنف نے کتاب بیان میں، ٹھیک ہے، کہ شیخ توسی نے فرمایا کہ بیچ کا باندھنا مکروہ ہے۔ وَيُمْكِنُ الْاكْتِفَاءُ فِي دَلِيلِ الْكَرَاهَةِ بِمِثْلِ هذه الرِّوَايَةِ، فرماتے ہیں بھائی واجب اور حرام کے لیے مضبوط دلیل چاہیے، کراہت اور استحباب کے لیے اتنی مضبوط دلیل کا ہونا ضروری نہیں، ممکن ہے اسی حدیث پر جو کیا ہم اکتفا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔